سورہ نور کی تکمیل کے بعد میں اپنے آفس میں آیا تو دو طالب علم آئے کہ سر دو سوال ہیں۔ میں نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پوچھیں۔ کہنے لگے سر ایک جرم دو آدمی کرتے ہیں، ایک کی سزا اور دوسرے کی اور۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا آپ کنوارے اور شادی شدہ کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں جی، کنوارے کو 100 کوڑے اور شادی شدہ کو رجم۔ اس تفاوت کی وجہ کیا ہے؟ یہ شدید فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا دوسرا سوال، کہ دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ سزاؤں کے لیے منظر عام کا انتخاب کیا جائے، لوگوں کے بیچ میں سزا دی جائے؟ میں نے کہا آپ کا سوال مکمل ہو چکے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ایک ریل کے اندر دو مسافر سفر کر رہے ہیں، دونوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ چیکر پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ کیوں نہیں؟ وہ اپنے غربت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پاؤں سے سر تک غربت ہی غربت ٹپک رہی ہے۔ چیکر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے ٹکٹ لینے کے۔ دوسرے کو دیکھتا ہے تو پاؤں سے سر تک دولت ہی دولت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ٹکٹ کہاں ہے؟ کہ یہ میں نہیں لے سکا۔ میں نے پوچھا بیٹا دونوں کے ساتھ چیکر یکساں سلوک کرے گا یا غریب کو کچھ فیور دے گا؟ کہنے کہ دے گا۔ میں نے کہا غریب کو فیور دینا کیا زیادتی ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح جس آدمی کے پاس اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے بیوی موجود ہے، اگر پھر وہ یہ غلط کام کرے تو اس کی سزا میں شدت ہونی چاہیے، اور جس کے پاس یہ موقع نہیں ہے، اگر وہ بتقاضۂ بشریت کر بیٹھے تو سزا میں تخفیف ہونی چاہیے، کمی ہونی چاہیے۔ مسکرائے کرنے کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ سزاؤں کے منظر عام پہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر خواب و خیال میں، ذوق و وجدان میں، فکر و شعور میں وہ جرم دستک دے رہا ہے جس جرم کی سزا ایک آدمی کو ملی ہے، اور اگر یہ سزا ان لوگوں کے سامنے دی جائے گی تو ان کے جرم کا ذوق ختم ہو جائے گا، جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی، پیپ خشک ہو جائے گی، اور وہ جرم کی پہلے زینے پہ قدم رکھنے والے سزا کی شدت اور تلخی کو دیکھ کر توبہ کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجرم کو سزا دینے میں حکمران کمی کرنا چاہے تو وہ منظر عام پہ نہیں کر سکے گا، یا کسی کے جرم میں شدت کرنا چاہے تو منظر عام کی وجہ سے شدت بھی نہیں کر سکے گا۔ دو فائدے ہو جائیں گے۔ دونوں نوجوان مسکرائے، شکریہ ادا کیا، سلام کیا اور باہر چلے گئے۔